اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم دعوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی ولی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی عزادار خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، انہیں اسی سال کربلا کے ذریعوں کے ساتھ مس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی بھی ہاتھ آج اس دربار سے خالی نہ جائے۔ میرے مالک جتنے بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا انہیں شفا عطا فرما۔ اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آمین سارے کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کو ہمارے آخری وارث آخری حجت آخری محمد کی جلد زیارت نصیب فرما۔ صلوات پڑھ دے مل کے بلند آواز سے، اجازت ہے نوکری کا آغاز کی جائے۔ سدا سکھی رہیں، سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، عزت بری مجلس مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی۔ مولا کے بادشاہ ذاکر مجھ سے پہلے اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی دے گئے، اور مولا کے بادشاہ ذاکروں کو میرے بعد اپنے اپنے حصے کی نوکری دینی ہے۔ میرے بڑے بھائی یاسر رضا جھنگوی صاحب بھی پیچھے تشریف فرما ہے، ابو الحسن صاحب، میں نے مختصر سا پڑھ کے ان کو ممبر دینا ہے۔ شاعر گرانے کا چشم و چراغ ہوں، میرے پاپا جان ہے جاؤ حسین جھنگوی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی گود کا اثر دیکھنا ہے، ان کا دیا ہوا سبق آپ کو سنا کے آپ سے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ذاکری دعویٰ لے کے ممبر پہ آیا ہی نہیں ہوں، بس ذاکروں کی فہرست میں میرا بھی نام اسی طریقے سے آ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی بوڑھی عورت نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ میں بادشاہ آپ کو سلام میں نے واہ کیا، ان کی بڑی مہربانی۔ عزیزانو، یہ بات ایک کٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو بچہ بھی شیعہ گھرانے میں، شیعہ ماں کی گود میں، یا پھر چاچو یوں کہوں کہ جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ لازمی اٹھانا اگر علی بادشاہ سے خیرات چاہتے ہو تو، یا جس بچے کا جنم علم والے گھر میں ہوا ہے، جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے نا تو اس کی ماں اسے گود میں لٹا کے پیار کر کے زندگی کا پہلا رزق اسے گھٹی کی شکل میں دیتی ہے، اور اس کے دل دماغ ضمیر خمیر فطرت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا ساری زندگی اپنی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ اللہ، علی رمولے حیدری، جو دعا کعبے میں بھی قبول نہ ہو وہ حسین کی مجلس میں قبول ہے۔ 4 سطریں پڑھ کے نوکری کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا۔ چاچو جی نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، یا صرف نگاہ شوق نے، دعا لازمی کریں گے، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، کیا خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا؟ اللہ اکبر، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، جو ہاتھ تھے علی بادشاہ سے خیرات لے رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا جاتا جی، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا۔ دو ہی گلا نہیں، یہ بندہ ہو چکے، یہ بندہ گھروں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آگے آج کی سزا کر کے بولنا کوئی میں کہہ رہا ہوں۔ نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، نگاہ شوق نے 13 رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا، اور دراڑ تک ہی نہ رکتا یہ معجزہ لوگو، ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اور پتہ چلے گجرات جایا، علی علی بولے حیدری، دراڑ تک ہی نہ رکتا یہ معجزہ لوگو، ابھی تو شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا۔ میری سوچ سے زیادہ میری حوصلہ افزائی ہو گئی ہے، مجھے یقین ہو گیا آپ ذاکر کو نہیں، آپ ذکر کو داد دیتے ہیں۔ گھر سے طے کر کے نہیں آئے تھے 4 مصرے پڑھوں گا،
آپ کا معیار دیکھے, آپ کی معیار سماعت دیکھی ہے, بانیان کی محنت دیکھی ہے. 4 مصرے آپ کو سنانا آپ کا حق سمجھتا ہوں, تحفے کی صورت میں ساتھ لیتے جانا. مولوی ہم پہ اس بات کا اعتراض کرتا ہے کہ میں نے علی کو حد سے بڑھا دیا. معذرت کے ساتھ مولوی صاحب, میں نے علی کو حد سے نہیں بڑھایا, حد اس کی ہوتی ہے جو محدود ہو. میرا علی لامحدود ہے. اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہاتھ مان کے, میں نے علی بڑا نہیں کیا, اس نے اللہ چھوٹا کر دیا. رہی بات اللہ اور علی کی, تو میں تجھے عقیدہ سناتا ہوں. رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے, رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے. رحمان کا منصب, پچھلے والوں کبھی کبھی مہربانی کرتے رہنا. رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے. ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے, تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں, چوتھے مصرے پہ حق بن جائے حسین کا واسطہ بولنا, حق نہ بنے حسین کا واسطہ چپ رہنا. میں کہہ رہا ہوں رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے, رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے. یزدان تو وہ ہے جو علی کا بھی جلی ہے. میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ٹیلی کرے, وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے علی بادشاہ کو سلام لازمی کرے. جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ میچ نہ کرے, وہ بندہ بے شک چپ رہے, اس کا رائٹ ہے چپ رہنا. میں کہہ رہا ہوں رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے, رحمان کا منصب تو کبھی پوچھنا ہم سے. یزدان تو وہ ہے جو علی کا بھی جلی ہے. یہ تو ہے تیرے پس عقیدے کا نتیجہ, جو کچھ تیرا اللہ ہے وہی میرا علی ہے. اللہ اکبر. ہاں اے نبی علیہ السلام, ہاتھ نیچے کر کے بولو اے علی. جو کچھ تیرا اللہ ہے یہ تو ہے تیرے پست عقیدے کا نتیجہ, جو کچھ تیرا اللہ ہے وہی میرا علی ہے. بس تھوڑا سا اور پڑھ کے ممبر میں بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا ظہور ہو رہا تھا. مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا, میرے مولا علی کا ظہور ہو رہا تھا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی قطار لگی ہوئی تھی. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کی قطار لگی. اور تو حالت کیا تھی, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے. موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے. بابا ریاض شاہ موچھالا کہتا نہیں, مجلس سے دو قسم دا بندہ کدی بول ہی نہیں سکتا. ایک کون نہیں بولتا جس لنگر نہ کیتا ہوئے, دعاؤں نہیں بولتا جس بہت زیادہ کیتا ہوئے. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. حالت کیا تھی, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے. یاسر بھی موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے, موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے جب پہلی نظر علی بادشاہ کو دیکھا نا, موسیٰ نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے. اور حالت کیا تھی, موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے, نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے, پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے. موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے, کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے دور پہ. اللہ اکبر. اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ہاتھ میں ولایت علیہ ہاتھ علی علی بولے علی. بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ, اس کو تو میں نے پہلے بھی چاچو جی دیکھا ہے دور پہ. اتنی خوبصورت آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے, تو میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. قیمت دیں گے نا, قیمت مجھے تول کی چاہیے, ایک رتی برابر بھی کم نہیں ہونی چاہیے. امام کعبہ جو ہے نا, وہ پاکستان آئے تھے. پاکستان کی جتنی بڑی بڑی مسجدیں تھیں انہوں نے جا کے خطبے دیے. اور حیران میں اس بات سے ہوں, عید کی نمازوں پہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے خطبوں پہ رش ہوتا تھا. ہر بندہ دوسرے بندے سے گولی مار کے کہتا تھا یار یہ کعبے سے آئے ہیں, ان کی عزت واجب ہے, یہ کعبے سے آئے ہیں, ان کی عزت واجب ہے, یہ کعبے سے آئے ہیں. جوان اب بھی چپ رہ جائے گا, نہیں بولنا اس نے قبر میں بھی, یہ کعبے سے آئے ہیں, ان کی عزت واجب ہے, یہ کعبے سے آئے ہیں, ان کی عزت واجب ہے. وہ کہہ رہے تھے حج کرنا چاہیے, روزے رکھنا چاہیے, خمس دینا چاہیے, جہاد کرنا چاہیے, بھائی چارے سے رہنا چاہیے, لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. ہر بندہ دوسرے بندے سے کہہ رہا تھا یار یہ کعبے سے آئے ہیں, ان کی عزت واجب ہے. مولوی مجھے تیرے اندر کے بکس کی سمجھ نہیں آئی, جو کعبے سے آیا ہے اسے مانتا ہے, جو کعبے میں آیا ہے اسے نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو, اللہ یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. ہاتھ تجھے کر کے بولا ہے, جو کعبے سے آیا ہے اسے مانتا ہے, جو کعبے میں آیا ہے اسے نہیں. آخری 4 مصرے میں اسی کو سلام کرنے لگا ہوں. میرے سے زیادہ ذہین مجمع تشریف فرمائے, میرے سے زیادہ سمجھدار مجمع تشریف فرما ہے. سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے, اور وہ دراڑ علی کی ماں کے قدموں کی دی ہوئی خیرات ہے. ہزار ہم کوشش کرتے رہے جاتی دراڑ چھپانے کے لیے کہ کس طریقے سے دراڑ کا نشان چلا جائے.
अभी भी आप सब जाके देखेंगे ना, इतने मोटे मोटे पर्दे लगाए हुए दरार छुपाने के लिए। इनका अकीदा ये है कि इससे हमसे लोग सवाल नहीं करेंगे दरार कैसे आई थी, क्यों आई थी, किसकी वजह से आई थी, हमसे लोग सवाल नहीं करेंगे, हम दरार छुपा देंगे। इनका अकीदा ये है कि हम मोटे मोटे पर्दे लगाएंगे, इससे दरार छुप जाएगी। लेकिन मैं मिंबर पे कसम उठा के कह रहा हूँ, हजार जोर लगाया है खाकियों ने मगर, हजार जोर लगाया है खाकियों ने मगर, पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक। मुझे ये नहीं पता कौन कौन बोलेगा, मुझे ये नहीं पता कौन कौन चुप रह जाएगा। शिया माँ का बेटा हो इस मजमे से उठ के कह दे मसीहा जरवी तेरी बात पे सोच के समझ के, बोलने पे दिल नहीं आया मैं जाकरी तेरे हाथ में रख के चला जाऊंगा, बोलने पे दिल आए फिर तू ना बोले, फिर तेरा हाथ भी गाजी के हाथ का मुजरिम बनता है। मैं कह रहा हूँ हजार